ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين قال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا حملة القرآن فإن أكرمهم فقد أكرمني قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن غني لا فقر بعده ولا غنى دونه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے خدا میری ستار العیوب اے خدا میری ستار العیوب میرے مولا میرے غفار القلوب تجھ پہ روشن ہے میرا حال لبو تجھ پہ روشن ہے میرا حال لبو فرسا ملحق ظاہر میں بدو جن کاموں کے کرنے کو کہا انہیں کاموں سے روبرتا رہا روکا تو نے جن آمار سے وہی دن رات مجھ سے شادر ہوئی اب جو ہونا تھا مولا ہو چکا کانٹے اپنی راہ میں ہو چکا کر چکا ظلم خود اپنی جان پر اپنے ہاتھوں لٹ چکا سر کون بخشے گا مجھے تیرے سوا کون بخشے گا مجھے تیرے سوا کس سے کروں میں رجوع التجا کون بخشے گا مجھے تیرے سوا کس سے کروں میں رجوع التجا بے پناہوں کو دیتا ہے تو پناہ یا الہی بخش دے میرے سارے گناہ یا الہی بخش دے میرے سارے گناہ
میرے والد محترم بزرگوں دوستوں، اللہ نے کائنات میں تمام مخلوقات، تمام جمادات، نباتات، پہاڑ، زمین، آسمان، چاند، ستارے، کائنات کی جتنی چیزیں ہیں سب کو اس انسان کے لیے بنایا۔ انسان کو اللہ نے اپنے آپ کے لیے بنایا۔ اللہ نے جتنے انبیاء آئے انہوں نے اللہ کی طرف بلایا۔ نبی آتے رہے، اپنا کام کرتے رہے، امت جس نے مانا اس کی شان بڑھ گئی، جس نے نہ مانا وہ راندہ درگاہ۔ آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ہمیں اعلیٰ مقام مل گیا۔ ہمارے نبی سے کوئی بڑا نبی نہیں۔ عالم ارواح میں اللہ نے ایک سوال کیا تھا، الست بربکم، تمہارا پالن ہار کون ہے؟ پوری روحیں تھی، نبی کی روحیں، رسولوں کی روحیں تھی، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا، تو ہمارا رب اس ہستی کو کہتے ہیں جو ہر وقت ہر مخلوق کی ہر ضرورت کو پورا کرے، اسے رب کرے۔ اللہ نے کہا سمیع بصیر خبیر خالق رازق، نہیں کہا۔ ایک ایسا سوال کیا جس سے ہر آدمی اس میں لگا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم کما کے کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، کھانے کے بعد اندر میں کیا نظام، کس کا نظام چل رہا ہے، میدا کیسا کام کر رہا ہے، اس سے کیسے بن کے خون بنتا ہے، آگے انرجیاں طاقتیں بنتی ہیں، آنکھ کی ضرورت پوری ہوتی ہے، کان کی ضرورت پوری ہوتی ہے، دماغ کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ یہ کون کر رہا ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ اپنا اندر ہے، اپنا پتہ ہے۔ تو اللہ نے ہمیں پوری کائنات میں بلند فرمایا۔ پھر عالم ارواح میں سب سے پہلا سبق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ پھر انبیاء رسول نے کہا بلا بلا، پھر اس امت نے کہا بلا بلا بلا، پھر تمام کائنات میں آنے والے جتنے روح جسم بن کر آنے والے ہیں قیامت کی ضرورت، سب نے کہا ہاں۔ اس وقت جسم نہیں تھا، جو دوست تھا ایک دوسرے کے سامنے تھا، جو دشمن تھا ایک دوسرے کی پشت سے کر رہی تھی، جو کچھ منافق کچھ لادی بازی وہ بھی کھڑے ہوئے تھے سائڈوں میں۔ بیوی اپنے خامد کے ساتھ دو روحیں آپس میں کھڑی تھی، وہی روح جسم پہن کر میرے نکاح میں آئی۔ سرائیکی تو کہتے ہیں جس کے تلے نہیں تھی آسمانات تھی، سچ ہے۔ تکوینی طور پر اللہ بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ آپ کے قاضی کا مولوی عبداللطیف صاحب سے میرا کوئی دوست نہیں، ان کا بچہ پڑھتا تھا، میں وہاں پڑھانے جاتا تھا، اسے تعلق کیے۔ تو یہ تکوینی طور پر اللہ نے اپنے نظام کے تحت ہمیں جوڑا، ایک دوسرے تعلق بنایا۔ میں ان کی خدمت میں آج حاضر ہوں، آپ سے مل رہا ہوں، آپ سے بڑا بات کر رہا ہوں۔ یہ نظام اللہ کا ہے۔ کیسے تعلق بنتا ہے، کیسے کرسی بنتی ہے، کیسے رشتے ہوتے ہیں، کیسے آدمی آتا جاتا ہے، یہ نظام وہاں ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ کمائیں گے نہیں، کھائیں گے کھائیں گے۔ اور دوسرا ہے کمائیں گے کھائیں گے کمائیں گے، کھائیں گے نہیں تو کمائیں گے کیسے، کمائیں گے نہیں کھائیں گے کیسے؟ یہ فکر ہی کر رہی ہے۔ کمانے سے نہیں آتا، اللہ کے خزانے سے آتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جتنے جاندار زمین پر چل رہے ہیں سب کی روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ روزی میں دو روٹی، ایک جگہ کپڑوں کا، ایک عدد مکان، ایک عدد بیوی، ایک عدد سواری، رزق میں شاک ملے اللہ کے ذمہ ہے۔
اور جو کسی کام میں لگتا ہے وہ کے لیے احکامات دی، شریعت دی، حضور کا طریقہ دیا، اور خدمت کی نیت کرو، مخلوق کی خدمت کرو گا، مسجد میں امام بنا ہے تو یہ عام آدمی بن کے چلے، اپنی اونچائی نہ بیان کرے، دوست بن کے چلے، ان کا حال ابھی رہے، کوئی بیمار ہو جائے تو بیمار خوشی کے لیے جو مدد کرے گی، مدد ہو سکے وہ مدد کرے، خوشی میں شریک ہو، تو یہ سب میں کام کر سکے گا۔ تو یہ رزق اللہ کے ذمہ ہے، کمانے سے نہیں آتا۔ کل ایک آدمی نے مجھے بتایا، ایک آدمی دبئی میں چلا گیا اور 98 لاکھ روپے اس نے کمائے، اس نے ٹیلی فون کیا اور کہا کچھ پیسے بھیج دو، ہم بچیوں کو شادی کرنے مکان بنا، اس کا ٹھہر جاؤ، بغیر لائسنس کے تھا، ایک گاڑی پکڑی گئی، وہ سارے پیسے ضبط ہو گئے، خالی خوبے آیا کراچی اور کرایہ آگے کراچی سے گھر کا نہیں تھا، 6 مہینے وہ قید میں رہا، کمانے سے ہوتا تو کچھ لاتا۔ تو اس لیے کمانے سے نہیں، اللہ کے خزانے سے آتا، اللہ کے خزانے سے آتا ہے، اللہ کی دی ہوئی میں سے کھاتا ہے۔ کما لیا لیکن اندر کا نظام میں نے عرض کیا کہ کیسے چلے، میدے نے کیسے محلول بنایا، کیسے پھول بنا، کیسے اسے منی بنی، آگے آدمی کی سلسلہ نسل جاری ہوا۔ یہ نظام کس نے کوئی تم بنا نہیں، ایک ہمارے ساتھ تھا، آدمی تھا، اور وہ کچھ ڈکیتی میں رہا، ٹائم ہو گیا، چل رہا تھا، عجیب باتیں کرتا، بالکل ان پڑھ تھا، علی کو کلی نہیں جانتا تھا۔ جب وہ بیان کرتا، دیکھو دیکھو رب نے، یہ سورے میرے رب نے بنایا، یہ آنکھاں دیکھا یا رب نے بنایا، بند ہو گئی، کھول گئی، بند ہو گئی، آٹو بٹن سے بٹن آن کرنا پڑتا، نام کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ سارا نظام دیکھ کر ہمیں کوئی بھی نفس، کوئی بھی انسان بغیر اس کے علم کے یہ چیزوں کو دیکھ کر خود کہنا پڑے کہ بنانے والی کوئی ذات ہے، اس کا نام ہے اللہ۔ میں نے جو عرض کرنا ہے قرآن پر بات کر اور نماز پر بات کر، میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، اس کی ابتدا ہے، اس میں شفا ہے، انتہا میں معوذتین ہے، اس میں بھی شفا ہے اور تمام بلاؤں سے علاج ہے۔ درمیان میں جتنے واقعات ہیں اس امت کے سمجھانے کے لیے آئے ہیں، ایک کورس دیا ہے، ایک انبیاء کے واقعات کسائز دیے ہیں کہ اس امت نے نبیوں والا کام کرنا ہے، تو ان میں صفات بھی وسیع ہونی چاہیے، دائیوں والی ہونی چاہیے، اور تمام واقعات سے سمجھے کہ کامیاب وہ ہے جو اللہ کی مانے، رسول کی مانے۔ جتنے انبیاء آئے انہوں نے اپنے اپنے موقع پر کام کیا، اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سب سے پہلے ان کو بھی کتنے ہزار سال پہلے، پوری تخلیق سے پہلے اللہ نے پڑھا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین والقرآن الحکیم، قرآن انک لمن المرسلین، یہ رسول نے بنا دیا، ابتدا بھی آپ سے، انتہا بھی آپ سے۔ حب احمد اول سے سینے میں ہے، میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں، ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے، ادور کے بعد اللہ نے یہ راز دیا۔ تو آپ پر پورا قرآن قلب اثر پر اتارا، کان کے ذریعے سے نہیں آیا، دماغ کے ذریعے سے نہیں آیا، آنکھ کے ذریعے سے نہیں آیا، یاد کرنے سے نہیں آیا، پورا قرآن آپ کے قلب مبارک پر، اور کتنی دفعہ اس کو صاف کیا ہے،
دھویا ہے، شک صدر کیا ہے، اور وہ حضرت عرض فرماتے ہیں جیسے ٹانکے ہوتے ہیں نا، اس کے آپریشن میں نے دیکھے. تو ذرا عظمت کی وجہ سے ساتھ ساتھ تیزی سے تلاوت کرنے اللہ نے روک دیا. اللہ تو ہر وقت نہیں حصہ نہ کرتا. آپ جلدی نہ کریں، زبان کو جلدی نہ ہلائیں. یہ قرآن ہم پڑھائیں گے اور اس کا اعمال ہم بتائیں گے اور اس کا بیان بھی ہم بتائیں گے. آپ پریشان. تو قرآن کی ابتدا الحمد شریف سے ہے جو آپ کے قلب پر اترا اور آپ نے صحابہ کو سنایا، پڑھایا، صحابہ نے تابعین کو پڑھایا، سنایا. اور یہ قرآن ہمارا اصل ہے. جتنے کائنات میں علوم چل رہے ہیں سب اسی سے نکلے. قرآن کی پہلی سورت سے پہلے ثنا ہے. اور ثنا میں ہم کیا کہتے ہیں قدرت ہم توجہ کریں گے تو نماز بن جائے گی. ہماری توجہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک پاک ہے وہ اللہ، پاک ہے آپ، اے اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک. اور تو تعریف کے لائق ہے، تو تعریف کے لائق ہے. ہم اقرار کرو سامنے اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی. اللہ ہر جگہ ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے. وَبِحَمْدِكَ تو تعریف، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ تیرا اسم بابرکت ہے، تیرا نام بابرکت ہے. وَتَعَالَى جَدُّكَ وہ سامنے ایسے ہے نا بھائی. ہوا ہما ہم کا کما کم، آپ کو جہاں لگائیں گے آپ بن جائے گا. وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ تیرے علاوہ تیرے علاوہ کوئی معبود. ہماری جو ابتدا ایمان کی ہوتی ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوا اللہ. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہے. اس نے کرنا ہے تو آپ کے طریقے سے، اور براہ راست تربیت نبی رسول کی اللہ سے ہوتی ہے. رسول نبی کسی کا شاگرد نہیں، اللہ کا براہ راست تربیت. اللہ نہیں بولتے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، نہیں بولتے جب تک وحی نہ ہو. تو سبحانک اللہم کے بعد پھر درخواست کا طریقہ اللہ نے بتلایا کہ میرے سامنے درخواست کیسا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تعریف ہے اللہ کی، حمد ہے اللہ کی. تمام قسم کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے جو رب ہے، پالنے والا ہے. اور رب کے معنی میں نے بتایا، وہ رب وہ ہستی ہے جو ہر وقت ہر چیز کی ہر ضرورت کو ہر رب ہے عالمین کا. الرحمن الرحیم، بہت مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے، سب پر مہربان. الرحمن فی الدنیا، رحمان ہے دنیا میں، اپنوں کو بھی دیتا ہے، پراؤں کو بھی دیتا ہے، ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو زیادہ دیتا ہے. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحیم فی الجنہ فی الآخرہ. اپنوں کو دے گا، ماننے والوں کو دے گا، نہ ماننے والوں کو دے گا. ان کے لیے مہمان خانہ ہے جس کا نام جنت ہے، جس کی ہر چیز ایسی ہے کسی نے دیکھی نہیں، سوچی نہیں، سمجھ میں نہیں آئی. آگے فرمایا کہ رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، لیکن حساب نہیں کرتا.
مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ کل میں پوچھوں گا کیسے وقت گزارا، عمر کیسے گزاری، کیسے کمایا تھا، کیسے خرچ کیا۔ چار سوال جب تک نہیں ہو زمین قدم نہیں چھوڑے گی۔ آگے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ جس کی عبادت کی جاتی اس سے مدد مانگی جاتی ہے، اور اللہ نے خود سمجھا دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کریں تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اب ہمارا سوال شروع ہو گیا، کیا مان سیدھی راہ دکھا، کیا دکھا؟ اور راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام ہوا، انعام یافتہ چار طبقات ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ یہ چار طبقات بتائے قرآن نے اس کو کہا۔ ان کی اتباع اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم چار رکعتیں کو پڑھتے ہیں، دو سنت دو فرض، کتنی دفعہ ہم نے اہدنا الصراط، چار دفعہ۔ ظہر کی 12 دفعہ ہم نے اہدنا الصراط المستقیم پڑھا، کتنے ہو گئے؟ 16۔ 8 ہو گئی، عصر کی 24، مغرب کی 7 ہو گئی، ملاؤ جی طرح کرتے جاؤ ساتھ، کتنی؟ اور 17 ملاؤ عشاء کی۔ روزانہ ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ بھئی 18 دفعہ کہنے کے بعد آپ کو ہدایت نہیں ملے، آتا ہے نا سوال، اہدنا الصراط اہدنا الصراط۔ بھائی جن کو راستہ نہیں اللہ نے دکھایا، اللہ راستہ دکھایا، جن کو راستہ دیا ہے پکا فرما چلاتا رہے، اور جن کو پکا دیا ہے موت کے بعد ایمان کے ساتھ، یہ 3 باتیں چل رہے ہیں اور پھر پکے چل رہے ہیں۔ موت کے وقت ایمان پر خاتمہ ہوا یہ آدمی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، نہ یہ گمراہ ہوئے، نہ ان پر غضب ہوا، ولا الضالین، نہ یہ گمراہ ہوا۔ اب ہم یہ سورہ ختم ہونے کے بعد سورۃ بقرہ شروع ہوتی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ جو تو راستہ مانگ رہے تھے، یہ کتاب ہے، یہ ایسی کتاب ہے، ذالک الکتاب، اس میں کوئی شک نہیں۔ پہلی کتابیں آئیں، ان میں رد و بدل ہو گیا، وہ ذمہ انبیاء کی امت کے تھا، اس کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ ذکر، یہ نصیحت، یہ قرآن ہم نے اتارا اور ہم ہی اس کے نگہبان۔ جب سے چلا ہے تواتر کے ساتھ احادیث میں اسناد پڑھی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، اس میں اسناد تواتر کے ساتھ آ رہا۔ اور قرآن کے اتنے حافظ ہیں کہ اس میں معاملے نہیں گرنے کا۔ ہر گھر میں ہر بچہ حافظ ہے، کسی گھر میں سارے بچے حافظ ہیں، باپ بھی حافظ ہے، ماں بھی حافظ ہے، دوسر بھی حافظ ہے، ساس بھی حافظ ہے، باپ بھی حافظ ہے، ماں بھی حافظ ہے۔ سمجھا؟ اور قرآن کی عظمت یہ ہونا ضروری ہے۔ سکول پڑھتے ہیں، میں نے بھی یہ کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو قرآن میں اللہ نے عزت رکھی ہے، مقام رکھا ہے، اس کے اعمال پر اللہ ولایت عطا فرماتے ہیں، اور پہلے ہی بتا دیا اس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین۔ اب یہاں بھی سوال پیدا ہوتا ہے، ہدی للناس بھی آیا ہے، ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت۔ ایمان والا اس قرآن سے نفع اٹھا سکتا ہے، غیر ایمان والا نہیں اٹھا سکتا۔ آپ دیکھیں دکان پر جائیں، بچہ جاتا ہے تو سودا مل جاتا ہے، عورت جاتی ہے اس کو مل جاتا ہے، بوڑھا جاتا ہے اس کو مل جاتی ہے، عورت کوئی جائے اس کو مل جاتی ہے، لیکن جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں اسے ملتا ہے، جس کے پاس پیسے پکا دیتے ہیں۔ جس کے پاس ایمان ہے قرآن کا نور ملے گا، قرآن کا عمل ملے گا، اور حضور کا اس پر عمل ملے گا۔
طریقہ ملے گا. تو اس لیے یہ فی بحروف معانقہ ہے. لا ریب فی کہیں گے تو اس میں کوئی شک، لا ریب نہیں شک. فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے ایمان والے متقین کے لیے، ڈرنے والے. تو یہ قرآن جو ہے اللہ نے ہمیں بہت بڑا ایک اعزاز دیا. اور دوسرا مانگنا. کیا ہے؟ مانگنے کے لیے ایسے سے مانگا جائے جو نہ کرے، اور ایسا مانگا جائے کہ وہ خوش ہو جائے. احادیث میں آتا ہے کہ دعا محض عبادت ہے، دعا عبادت ہے. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جو دعا مانگتا ہے اللہ خوش ہوتے ہیں، جو نہیں مانگتا اسے ناراض ہوتا ہے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، کہا کہ اللہ سے مانگو میں قبول کروں گا. اور جو عبادت سے انکار کرتا ہے اس کو ذلیل کر کے ان عبادت یدخلون جہنم داخلین کر کے جہنم میں داخل. عبادت اور دعا ایک چیز ہے، نماز دعا ہے. آدمی کامیابی چاہتا ہے، کامیابی کے لیے سمجھنا ضروری ہے، اور سمجھنا ہے اللہ کسی کے ساتھ تعلق جوڑنے پر. اور اللہ کے تعلق میں سب سے بڑا سبب نماز ہے. اور نماز میں جو اللہ سے تعلق کرتا بے مثال ہے، ایسا تعلق کہیں نہیں. اور پھر کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہے، روز محشر کہ جہاں گزار بور اولی پرسش کی نماز. جب آدمی کا جان بگڑ رہی ہوگی، قیامت کا دن ہوگا، ایسا ماحول ہوگا، اس وقت سب سے پہلے جس کی نماز صحیح سب نہیں. اور نماز میں اصلاح دیکھنا چاہیے، بار دیکھنا چاہیے. ہاتھوں کا استعمال صحیح، بار صحیح. ٹانگوں کا استعمال صحیح، بار صحیح. جو جس کی نماز صحیح ہوگی باہر کی زندگی بھی صحیح. یہاں امام کے پیچھے پڑھتے ہیں اللہ اکبر، ہم نے کانوں کو ہاتھ لگایا، اس نے تلاوت کی، سورۃ فاتحہ پڑھی، قرآن مجید کی قرات کی، اس نے کہا اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم کا ہم نے نعرہ لگایا. اس نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، سن رہا کچھ اس نے کی ہے. ساتھ ساتھ جیسے ہم نماز پڑھ، ساتھ ساتھ ہمارا معاملہ چل رہا ہے. اس لیے قرآن کو سمجھنا ضروری، اس کی تلاوت صحیح کرنا ضروری. مانگنے کے لیے ایک آدمی شیشے کے سامنے کھڑا، کبھی ایسے منہ کرے، کبھی ایسے کرے، کبھی اسے کرے، کبھی ایسے کرے. یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایسا منہ دیکھنا چاہتا ہوں جس پر لوگوں کو ترس آئے. کیا آ جائے؟ اور مجھے آپ جیب سے نکال کے پیسے دیں. مالک کمال ہے، مالک کمال ہے کہ جو مانگے دیتا ہے. جو اس کے قرآن کو پڑھے، حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں میری امت کی سب سے بڑی عبادت تلاوت کلام ہے. ہم تعالیٰ پچھانوں فرماتے ہیں کہ جو میرے قرآن میں اتنا مصروف ہو گیا کہ دعا مانگنے کا اسے وقت نہیں مل سکا، مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا اور مانگنے والوں کو ایسا نہیں. قرآن کو ہم نے بھلایا، اللہ کو مانگنا بھی بھول گئے. کیا بھول گیا؟ تو اس لیے اللہ سے جب مانگیں گے کام کرے. میں آ رہا تھا کراچی سے، روڈی پر میں رک گیا. میں شاید اسٹیشن کی چیز نہیں کھاتا. ایک بڈھی کو دیکھا، وہ رو رہا تھا اور کچھ گنگنا رہا تھا. میں نے کان لگایا تو کہہ رہا تھا یا الہی، یا الہی مشکل کشائی کر میری، ہر قدم پہ رہنمائی کر میری.
تو نہ کر محتاج اوروں کا مجھے سدا حاجت روائی کر میری. میں دعاؤں میں دیکھا تو اس میں کیا اللہم کما سنت وجی عن سجود غیرک وسن وجی ام مسلط غیرک. اے اللہ میں نے اپنا ماتھا کسی غیر کے سامنے نہیں رکھا، تو بھی میرا کام کسی غیر کے حوالے نہ کرے. ہم نے رب کو چھوڑا، اللہ نے دوسروں کے حوالے کر دیا ہے. کیا کر دیا ہے؟ پہلے مسجدوں میں آتے نہیں تھے، ٹائم نہیں ہے، لاٹھی جاتی ہے، اب آتے ہیں، آنے نہیں دیتے. چلو اور جگہ کہیں جگہ کوئی کچھ نہیں ہے، مسجد میں مدرسے میں. تو اس لیے بھائی اللہ سے توبہ، اللہ سے. اور اس نماز میں دعائیں اتنی ہیں مانگی جاتی ہیں، قبول ہوتی ہیں. اہدنا الصراط المستقیم فرض ہے دعا مانگنا. آگے ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. مجھے ایسا میری اولاد کو ایسا بنا، مجھے معاف فرما، میرے ماں باپ کو معاف فرما، ایمان والوں کو سب کو معاف فرما. قیامت کے دن ہم سب معافی ہوں. تو یہ نماز بنانے کی سیکھنے کی چیز ہے، ہم اس میں توجہ نہیں. اور بلکہ ہم نماز نہیں پڑھتے، کوئی پوچھے نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ نہیں بولتا، نماز نہیں پڑھا. حالانکہ زنا سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے، چوری سے بڑا گناہ، جھوٹ سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے. میں بول رہی ہوں نہیں جھوٹ نہیں بھائی، نماز بھی پڑھ، نماز فرض ہے، اس کا حساب ہوگا. نماز سے دنیا بھی بنتی ہے، آخرت بھی بنتی ہے. اب ربنا اغفر لی ولوالدی، ماں باپ کے لیے دعا ہو رہی. اب یہ ربیع الاول گزرا ہے، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا نعتیں ہوئی، بیانات ہوئے. لیکن اللہ نے جو بندوبست کیا ہے، ہر سیکنڈ میں اللہ کے رسول کا نام بھی، اس کی الوہیت کی شہادت بھی. آپ دیکھیں لاہور کا جو نماز کا ٹائم ہے وہ ملتان کا نہیں، اور جو ملتان کا ہے کراچی آدھا گھنٹہ بعد ہے. پوری کائنات میں اذان شروع ہوتی ہے، ابتدا سری لنکا سے ہوتی ہے، آخر ملک میں جا کے ہوتی ہے. وہاں جب پوری ہوتی ہے ادھر زور کی شروع ہو جاتی ہے. جہاں اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا. ہر سیکنڈ میں اللہ نے نظم کیا ہے کہ اپنے رسول کی ہر وقت شہادت. نماز میں ہم جو التحیات پڑھتے ہیں وہ کیا ہے بتاؤ؟ التحیات جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ نے کیا لایا؟ آپ نے فرمایا تحیات للہ والصلوات والطیبات، مالی جانی سب عبادتیں جسمانی تھے. اللہ نے کیا کہا؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ نے سلام کیا اپنے محبوب پر، سلام آئے نبی تجھ پر، اور میری رحمتیں برکتیں تجھ پر جاری. حضور نے فرمایا السلام علیک، ہم سب پر رحمت ہے. وعلی عباد، ہمیں چھوڑا نہیں، ہم چھوڑے ہوئے ہیں اور ذلیل ہو رہے ہیں. رسالت کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑے گا ذلیل ہوگا، عزت نہیں پا سکتا. صحابہ کو کوئی نہیں جانتا تھا، یہ انتخاب اللہ کا ہے، یہ ساتھی اللہ نے دیا. اور یہ جو سلام ہے یہ بیٹھ کر جیسے ہم پڑھتے ہیں نا التحیات میں، یہ ادب ہے. اور روزہ اقدس میں رش ہوتا ہے، اس رش کی وجہ سے کھڑے ہو گئے، ورنہ ادب یہی ہے من جانب اللہ، اللہ کی نظر نہیں. اور یہاں کیا اگلے دن مجھے ایک کتاب پڑھنے کو ملی، انہوں نے کہا نماز پڑھنے کے بعد، تہجد نماز پڑھنے کے بعد اللہم طہر قلبی عن غیری وبنور قلبی وبنور قلبی بنورت رحمتی بمعرفتک ابدا. اس کے بعد اللہ اللہ اندر میں ہوتا ہے تو نکلتا ہے.
سنیں اللہ اندر سے اللہ کے نام آنے پر خوش ہو جاؤ، پھر استغفار کرو، پھر صلاۃ و سلام پڑھو۔ سب سے بڑا سلام بھی نماز والا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول اور حکم ہے، اور اللہ اس میں شریک ہے۔ اللہ کا سلام کیا ہے؟ آپ کے درجات کو، آپ کو رفعت کو بڑھائے، آپ کی بلندیاں اوپر اوپر جائیں۔ اور ہم بھی یہی درخواست کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ان کی شان کا پتہ تجھے پتہ، اللہم صلی علی، تو ان پر رحمت ہے، جیسا کہ شیان شان ہے ان کا، ان کے معافی ہم درخواست کرتے ہیں۔ جب کعبۃ اللہ پر اور روزہ اقدس پر حاضری ہو خواجہ شریف کے سامنے، سب سے پہلے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ ہم عمرہ سکھاتے ہیں، کئی ساتھیوں کو کہا بھی وہاں سلام کرنے کے بعد چپ رہنا، جواب نہ دیں، کیونکہ احادیث میں آتا ہے جو سلام کرتا ہے رسول اللہ کا۔ کئی ساتھی گئے، انہوں نے کہا مجھے سن گیا، کوئی مجھے ایسی کیفیت تعریف بتا کیا اللہ نے بھی، اللہ کے محبوب نے بھی مجھ پر سلام کرنا، ایسا ویسا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے نماز میں دعائیں جتنی، قرآن میں جتنی دعائیں سب قبول ہیں۔ حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، یہ چھوٹی تھی، پیدا ہوئی تو انہوں نے ماں نے منت باندھی کہ میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے، تو بچی پیدا ہوئی، اللہ نے کہا تو بات ہے، اس کا نام ہم نے مریم رکھ دیا سما۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کے یہ خالو بھی تھے، نبی بھی تھے، بیت المقدس کے امام بھی تھے، عمران بھی نیک آدمی تھے، عمران کی بیٹی ہیں یہ۔ تو جب چھوٹی تھی تو دن میں صفائی کرتی، جب بڑی ہو گئی تو رات میں صفائی ہوتی، ایک دفعہ کمرہ بند کر کے کہیں چلے آئے، بڑے پریشان آئے، اندر آ کے کھولا تو بے موسمی تازہ پھل ملے ہوئے، آم کا موسم نہیں، آم سیب، اللہ لکی ہذا، یہ کہاں سے؟ قالت هو من عند اللہ، میرے اللہ نے میرے لیے بھیجا۔ انہوں نے کیفیت ہی دعا مانگنے کھڑے ہونا، علی کا دعا زکریا ربہ، اے اللہ میں تجھ سے دعا مجھے بیٹا دے۔ اللہ نے اسی پر خوشخبری دے دی، بیٹا دیا، اس کا نام یحییٰ ہے، منبر و محراب کا وارث ہوگا۔ کبھی ماحول بھی آدمی کو دعا پر، اللہ سے مانگنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ مانگنا اللہ کا اور کسی سے نہ مانگنا۔ ہائے ہائے اس دنیا میں تو چپ چاپ گزر جا، کیا کہا؟ پردیس میں غیروں سے شکایت نہیں کرتے، کسی اور سے نہیں مانگے کرتے، اللہ سے مانگا۔ اس دنیا میں تو چپ چاپ گزر جا، پردیس میں غیروں سے شکایت نہیں۔ تو اس لیے بھائی اللہ نے یہ موقع دیا ہے، زندگی ایک موقع ہے، مستقبل دیکھا نہیں، ماضی بگاڑ کے بیٹھے۔ تو اس حاضر حال پریزنٹ زمانے میں ہم اللہ سے مانگیں، اللہ کے حکموں کو عمل، حکموں کو پورا کریں رسول اللہ کے طریقے سے۔ اور اللہ نے کسی چیز کا احسان نہیں جتلایا، رسول اللہ قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور یوں فرمایا کہ اتنی نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، تم میری نعمتوں کو گننا چاہو گر نہیں سکتے، سر سیدھے گرتے نعمت نہیں۔ آنکھ، ایک آنکھ کو دیکھ ہو گیا۔ ایک جگہ میں جمعہ پڑھا رہا تھا، ایک آدمی کھڑے ہو گیا، کہا کہ جمعہ کا وقت ہو گیا، دعا نہ وہ کہنا میری بات کو پورا، میں نے کہا وقت ہو گیا، وقت کا خیال رکھنا، وقت کا خیال رکھنا۔ اس لیے بھائی آخری گزارش یہ ہے کہ ہم سب نیت کریں، قرآن مجید کے پڑھنے کی حروف تہجید 29 ہیں، جس کے یہ ٹھیک ہو گئے، پورا قرآن ٹھیک ہو۔
ہم نے قاعدہ لکھا ہے عربی زبان میں 29 حروف ہیں، تمام حروف کو تجوید اور قرات کے مطابق صحیح درست مخرج سے پڑھنا ضروری ہے۔ تو اس لیے بھائی بڑا چھوٹا کوئی نہ، آپ قرآن مجید کے سیکھنے کی نیت کر لیں اور مزے آ جائیں گے۔ طالب پڑھ گئے یہاں سے گئے، آپ تمہیں کی نیت کی حافظ بن جاؤ۔ تو اس لیے بھائی قرآن مجید اللہ کا بہت بڑا اکرام اعزاز ہے، اور حدیث جو میں نے پڑھی اس میں فرمایا کہ اقربوا حملۃ، عزت کرو حافظ قرآن۔ اگر ان کی عزت کی حضور فرمایا میری عزت کی، جس نے میری عزت کی اس نے اللہ کی۔ اللہ ہمیں صحیح طور پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صحیح معنوں میں اللہ کا نبی کا تابعدار بنا دے۔ وما علیہ